لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ساری رحمتیں کرتے اور آپ کو ایمان اور عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے باب التواضع و خفض الجناح للمؤمنین، تواضع اور مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بیان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو تیری پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اپنا بازو عاجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ جھکا دے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ہی ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمائی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، اور رحماء بینہم، مومنوں کے لیے بڑے رحم دل اور ان کے لیے بڑے نرمی کرنے والے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو۔ یقیناً تمہارا سب سے عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا چاہیے اور جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ مومنوں پر بڑے رحم دل اور نرم ہوتے ہیں، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے پر برتری کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو حضرت آدم اور اماں حوا سے پیدا کیا، لہٰذا سب آدم کے بیٹے ہیں اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، ہاں جو متقی ہوگا اس کو فضیلت ہوگی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعراف والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے تمہیں تمہارا جتھا اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی بابت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی، جبکہ ان کو حکم ہو چکا ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی تم غم کھاؤ گے۔ اس آیت میں اعراف کا ذکر ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے یا ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں
ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ کا پلڑا برابر ہوگا۔ یہ لوگ فوری طور پہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن بعد میں یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ دوبارہ آپ کو بتا دوں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کو اعراف پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو جنت کی نعمتوں کی آرزو کریں گے، دوزخیوں کو دیکھیں گے تو دوزخ سے پناہ مانگیں گے۔ اب یہ لوگ کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو دوزخ میں دیکھیں گے اور یہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں دنیا میں اپنی افرادی قوت پر اور اپنے سٹیٹس پر تمہیں بڑا مان تھا، آج دیکھ لو تو غریب مسلمانوں کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا کہ ان پر اللہ نے کبھی بھی رحمت نہیں کرنی، حالانکہ ان غریب مسلمانوں کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکے ہیں اور اس فیصلے کے مطابق وہ جنت میں جا چکے ہیں۔ تو اس آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کو دنیا کے سرداریاں اور دنیا کے سٹیٹس اور چودراہٹیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہاں صرف ایمان ہی کام آئے گا۔ صاحب ایمان خواہ دنیا کی دولت اور عزت سے خواہ دور ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ حسب و نسب میں کمتر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اسے ہی عزت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ہی جنت میں داخلہ حاصل ہوگا۔ تو یہ تمام آیات امام صاحب بڑی ترتیب کے ساتھ لائے ہیں۔ اب آئیے ہم احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 602 حضرت ایاز بن حمار سے روایت ہے، اللہ ان سے راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اختیار کرو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مجھے یہ وحی کر کے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر اپنی برتری کا اظہار نہ کرے، بلکہ ایک دوسرے کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ عاجزی کے ساتھ محبت، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، احسان کا ماحول بنتا ہے، میل جول کی راہ ہموار ہوتی ہے، جبکہ تکبر کی وجہ سے نفرت، دشمنی اور ظلم کا ماحول بنتا ہے۔ اسی طرح اس تکبر سے نفرت، دشمنی اور ظلم و زیادتی کا جب ماحول بنتا ہے تو معاشرے کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، نرمی اور محبت سے پیش آؤ، حسب نسب یا مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ سمجھو، نہ کسی پر زیادتی کرو۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اچھا درجہ دیا ہے مال میں، اولاد میں، حسب و نسب میں، صورت شکل میں، عقل میں، تو اس پر فخر نہیں کرنا، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے جس نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نہ کہ وہ ان نعمتوں کی وجہ سے مخلوق کو حقیر سمجھ کے ان سے ظلم اور زیادتی کا سلوک کرے۔ تو لہٰذا جتنی زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اتنا زیادہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے اور ان نعمتوں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی جو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ حدیث نمبر 603 ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی مال کو گھٹاتا نہیں ہے اور عفو درگزر سے انسان کی اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرماتے ہیں۔ اب صدقے سے ظاہرہ طور پہ تو آپ کا مال کم ہوتا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں آپ نے اللہ کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگرچہ اعداد و شمار کے لحاظ سے تو آپ کا مال واقعی کم ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر 10,000 تھے تو آپ نے 1,000 اللہ کے راستے میں دے دیا تو ظاہر ہے اب 9,000 باقی رہ گئے، اعداد و شمار کے لحاظ سے تو واقعی کم ہو گئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں اور اس میں اعداد و شمار کے لحاظ سے ہی اضافہ فرما دیتے ہیں،
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعداد و شمار میں تو اضافہ نہیں ہوتا، آپ کے رہتے 9000 ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ کم پیسوں میں بھی آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر بیان کیا۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات جس کا ذکر ہمارے موضوع سے ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں۔ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ شیطان ہمیں پٹی بڑھاتا ہے، اگلے کو معاف قطعاً نہیں کرو، اگلے کو سبق سکھاؤ، اسے یاد رہنا چاہیے اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا تھا، اس نے کس کی بے عزتی کی تھی۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطان ہمیں یہ پٹیاں پڑھاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، اگلے شخص کے دل میں ضرور یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا رویہ رکھا، اور اس کے ساتھ اگلے کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ یہ تو معاملہ دنیا میں ہے، اور آخرت میں تو لازماً اس کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ ویسے دنیا میں بھی آپ کسی کو معاف کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان آخر انسان ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا رویہ رکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ایک دفعہ کا اثر نہیں ہوتا، تو 2-3 دفعہ کے سلوک سے اس کا رویہ آخر بدلتا ہے۔ حدیث نمبر 604، حضرت انس کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے ان کو سلام کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا معاملہ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں خود سلام کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حق رکھتے تھے کہ سب ان کو سلام کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ بچوں کو یہ بات سکھانی ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کی عاجزی کا اظہار بھی تو ہوا۔ اسی طرح اپنے نوکر، اپنے ماتحت، اپنے سے کم مرتبے کے لوگ، ان کو بھی انسان کو چاہیے ان سے عاجزی کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح ہی ان کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ اس رویے کی بجائے فخر و غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ایک اس حدیث سے بھی اظہار سن لیجئے۔ حدیث نمبر 605، حضرت انس ہی سے روایت ہے کہ مدینے کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر عاجزی تھی کہ مدینے کی جو کم حیثیت کے لوگ ہیں، ایک لونڈی، یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے، دوسری حدیث میں ذکر ہے، ایک لونڈی جس کی دماغی حالت بھی تھوڑی سی خراب تھی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی مجھے آپ سے فلاں کام ہے، میرے ساتھ آپ چلیے، اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ چل پڑتے اور اس کا کام کر کے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں سے قریبی تعلق رکھتے، اور اس کے علاوہ آپ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، خواہ اس کا تعلق دین کی دعوت سے ہو یا اس کا تعلق لوگوں کی دنیاوی ضروریات سے ہو، کیونکہ انہی چیزوں سے آپ لوگوں کو اپنے قریب کرتے اور پھر انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حضرت اسود بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع کا بیان ہے۔ بہت سے مرد گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹانا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے یہ تو عورتوں کے کام ہیں، بچے رو رہے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں اور خوب چیخم دھاڑ مچی ہوئی ہے، اور آدمی یہ سوچ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے کام ہیں، یہ عورتیں ہی کریں گی، ٹھیک ہے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس سے فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. حالانکہ گھر میں 9 ازواج تھیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کسی بھی بیوی کا بچہ نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت تھی کہ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی اور نبوت سے قبل ہوئی. نبوت کے بعد آپ کے ہاں کسی بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہوا. ہاں حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن وہ آپ کی ازواج مطہرات میں شامل نہ تھی. ٹھیک ہے، تو گھر میں 9 ازواج مطہرات ہیں اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے. گھر میں خادم بھی ہوتے تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. کان فی محنت اہلہ، گھر میں جھاڑو دے لیتے، اپنا جوتا سی لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے، اپنا کوئی کپڑا پھٹا ہوتا اسے خود سی لیتے، اپنے مہمان کے مہمان نوازی کر لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو امور میں اپنے گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آپ کا چہرہ بدل جاتا، فوراً نماز کے لیے اٹھ جاتے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے، اور اس سلسلے میں اس چیز کو اپنی عزت کا مسئلہ نہ بناتے. حدیث نمبر 608 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس میں مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھا لو اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پیالے کو چاٹ کر صاف کیا جائے، اور فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے کون سے کھانے میں یا کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ کی سادگی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب آپ کھانا کھاتے تو 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے، 3 انگلیوں کے ساتھ آپ کھانا کھاتے، اور آپ یہ بھی ہدایات دیتے کہ اگر کسی کا لقمہ زمین پہ گر جائے تو وہ اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اس میں سے اگر کوئی زہرا مٹی لگی ہے تو اسے دور کر کے اسے کھا لے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حکم دیتے کہ اپنا برتن اچھی طرح انسان صاف کرے، اور نہ صرف اس کو کھانا اس میں سے کھا لے بلکہ اسے انگلیوں سے چاٹ کے صاف کرے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے کس ذرے میں برکت ہے. ایسا نہ ہو کہ اس نے کھانا کھا لیا، ابھی برتن صاف کرنے والا باقی ہے اور اسی کھانے میں برکت ہو. تو لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے برتن کو انگلی سے چاٹ کے صاف کرے. اسے پتہ نہیں کہ کھانے کے کس ذرے میں برکت ہے، اور پھر ایسا کرے اپنی انگلیاں بھی چاٹ لے دھونے سے قبل. اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان برکت کو حاصل کر لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو برکت والی بات ہے یہ تو بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. جب انسان اتنا زیادہ کھانے کو برتن کو صاف کرے گا تو بعض اوقات برتنوں میں ہی ہمارا آدھا کھانا پڑا رہ جاتا ہے. شادیوں کے موقع پر یا دعوتوں کے موقع پر دیکھیں کہ کیسے لوگ ایک پلیٹ میں اتنا ڈھیر سارا کھانا لے لیتے ہیں، اس میں سے آدھا بھی نہیں کھاتے، باقی سارا پلیٹ میں بچا ہوتا ہے اور وہ سارا ڈسٹ بن میں جاتا ہے. یا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے برتن میں سے کھانا لے لیتے ہیں لیکن اسے انگلی سے چاٹ کے صاف نہیں کرتے، اور وہ کھانا جو ہے وہ ہمارے فلش میں جاتا ہے. تو یہ جو برکت اللہ نے رکھی ہوتی ہے یہ برکت تو ہم فلش میں گرا دیتے ہیں یا ڈسٹ بن میں گرا دیتے ہیں، اور اس طرح اتنا ذرا کھانا ضائع کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے بارے میں بڑی واضح ہدایات دی ہیں
3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے، برتن میں اتنا کھانا نکالیں جتنا آپ نے کھانا ہے، اور پھر برتن کو اچھی طرح صاف کریں، بوتل میں تھوڑی سی بوتل باقی رہنے دینا، پلیٹ میں کھانا باقی رہنے دینا، لوگ اسے ایٹیکیٹس کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے ایٹیکیٹس وہی ہیں جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اپنی انگلیوں کو دھونے سے قبل انگلیوں کو بھی چاٹ لیں، اور اس انگلیاں چاٹنے سے آپ کے لعاب دہن میں ایسے انزائمز پیدا ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان ایٹیکیٹس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جنہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور ہم کتنا کھانا جو ہے وہ اس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی کھانا ان لوگوں کے کام آ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 610 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بکری کے پائے یا بازو ہدیے کے طور پر بھیجے گئے تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، سادگی، آپ کی عاجزی کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی یہ دعوت دیتا کہ میرے پاس آئیے اور بکری کے پائے کھائیں، پائے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو کھر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی پائے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بہترین گوشت نہیں ہوتا، بہترین گوشت تو وہی ہوتا ہے جو ہم پکاتے ہیں، ہم عام طور پہ سارے جس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو پائے ہیں یا اس کی دستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت بھی قبول کرتے، اس کو اگر کوئی ہدیہ بھیجتا اسے بھی قبول کرتے۔ اصل بات ہے آپ کسی کا بھی دل نہ توڑتے تھے، آپ کے مزاج میں اتنی عاجزی اور اتنی سادگی تھی کہ ایک غلام آپ کو جو کی روٹی کی دعوت دیتا تو آپ اسے بھی قبول فرما لیتے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کو دعوت پر بلائے اور اس کے آگے دال روٹی رکھے تو مہمان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، ارے بھی مجھے یہی کھلانا تھا، تم نے تمہاری بے عزتی کر دی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو قبول فرماتے تھے۔ باب و تحریم الکبری والعجاب، فخر و غرور اور خود پسندی کے حرام ہونے کا باب۔ پچھلے باب میں ہم نے عاجزی کا ذکر پڑھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ عاجزی کے ساتھ لوگوں کے اندر ہمدردی، محبت، میل ملاپ کا ماحول بنتا ہے، لوگوں کے اندر ایک اچھی فضا پیدا ہوتی ہے، جبکہ تکبر کے ساتھ ظلم، زیادتی، دشمنی کا ماحول بنتا ہے، جس سے معاشرے کا امن اور سکون خراب ہوتا ہے، جبکہ تواضع کے ساتھ معاشرے کے اندر ہمدردی اور محبت کا ماحول بنتا ہے۔ تو اب اس باب میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو فخر و غرور اور خود پسندی سخت ناپسند ہے۔ اس میں تواضع کی پسندیدگی کا ذکر تھا، اور اس میں اس کے اپوزٹ، اس کی جو ضد ہے تکبر، اس کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیتے ہیں جو دنیا میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں۔ یعنی آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ جو دنیا میں عاجز بن کر رہتے ہیں، جو دنیا میں سرکشی نہیں کرتے، بڑا نہیں بنتے، اور اس کے نتیجے میں فساد بھی برپا نہیں کرتے، اور انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنا گال لوگوں کے لیے مت پھلاؤ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ ہر فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قارون کے بارے میں فرمایا، إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ
بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد تھا۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو بجائے اس کے کہ یہ ان پر ایمان لاتا، یہ فرعون کا ساتھی بن گیا۔ اصل بات ہے اتنا زیادہ مالدار تھا کہ اس کی چابیاں ہی ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت اٹھاتی تھی، اور اس کے مفادات اسے مجبور کرتے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ کی بجائے فرعون کا ساتھ دے۔ جب اس کی قوم نے کہا تو مت اترا لا تفرح، تو مت اکڑ، یقیناً اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بجائے اس کے کہ قارون حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتا، وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فرعون کا ساتھی بن گیا۔ اصل بات ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسے یہی حکم دیتے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ بات اسے بارہ نہیں کھاتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ وہ اسلام لے آتا اور حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتا، اس نے فرعون کا ساتھ دینا پسند کیا، جبکہ اس کی قوم کے لوگوں نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فرعون کے گروپ میں چلا گیا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اس کو دنسا دیا، اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ اور یہ انجام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام خزانوں کو، اس کے گھر کو اور قارون کو بھی زمین پھٹی اور یہ سارا کچھ اس کے اندر چلا گیا۔ ان آیات میں انسان کو فخر و غرور سے، زمین پر اکڑ کر چلنے اور بد مزاجی سے روکا گیا ہے۔ قارون کے انجام کو بیان کر کے واضح فرما دیا کہ اگر ایسا کام کرو گے، اکڑو گے، تکبر کرو گے، تو پھر زمین میں دنسنے کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 612 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اب تکبر ہوتا کیا ہے؟ تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلیت سے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تکبر کی بات ہوئی تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا انسان اگر اچھے کپڑے پہنے، اس کا دل ہو کہ وہ اچھا جوتا پہنے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا کوڑا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہوتا، اللہ خود خوبصورت ہے، اسے خوبصورتی پسند ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے، یہ اس کا اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے۔ اور انسانوں کے مقابلے میں اس کا تکبر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو حکم دیا اور انسان اس وقت اپنی عقل کو بڑا سمجھ لیتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتی ہوں جس سے آپ کو بات واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک متکبر آدمی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سود کے بغیر تو ہماری اکانومی ہی نہیں چل سکتی۔ یہ تکبر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو وحی الہی سے منہ موڑے اور اپنی عقل کو وحی الہی سے بڑا سمجھ لے، خود اللہ سے زیادہ عقل مند بن جائے۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہو، اور ایک انسان سوچے کہ نہ بھائی اس وقت تو میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے تو نقصان زیادہ ہو جائے گا، ہیں، اور وہ زیادہ عقل مند بن کے، اللہ کے حکم سے بھی زیادہ عقل مند بن کے سچ کو
نظر انداز کر دے اور جھوٹ کو اختیار کر لے. یہ ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر، اور یہ ہے بطر الحق، حق کا انکار کر دینا. ایسا متکبر آدمی بعض اوقات اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا، یا بعض اوقات اللہ پہ ایمان تو لے آتا ہے ظاہری طور پر، لیکن وحی کے بعض حصوں کا انکار کر دیتا ہے، اور ان معاملات میں اپنی عقل کو بڑا سمجھ لیتا ہے. آج کل بھی بہت سے لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا، جی دین اور دنیا کو اکٹھا لے کے چلنا ہے، صرف دیندار بن کے تو دنیا نہیں نا گزاری جا سکتی. ارے بھی اللہ کو نہیں علم تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کیا فرض کر رہے ہیں اور اپنے بندے کے لیے اللہ نے کیا پسند کیا ہے. تو بڑی عقل مندی سے لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ میں. تو یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے. اور بندوں کے مقابلے میں کیا تکبر ہے؟ انسان اپنے آپ کو تو بڑا عقل مند سمجھے، اپنے آپ کو تو بڑا بہتر سمجھے، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اور اس حقیر سمجھنے کی بنا پر ان کو ذلیل کرنا اپنا حق سمجھے. اب بہت سے لوگ بہت سی وجوہات کی بنا پر تکبر کرتے ہیں. کسی کو اپنے مال کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے حسن کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنی عبادت کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے جی میں تو بڑا عبادت گزار ہوں اور باقی سارے لوگ تو بڑے گناہ گار. کسی کو اپنے حسن سلیقہ پہ بڑا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے خاندان پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے ٹیسٹ پہ بڑا تکبر ہوتا ہے. جی میرا تو ٹیسٹ ہی بڑا اچھا ہے، میں تو کھانا ہی بڑا اچھا پکاتی ہوں. تو یہ تکبر کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، تکبر کی بے شمار قسمیں ہیں. لوگ علم کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اپنی باصلاحیتوں کی وجہ سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل بات ساری یہ ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں جس نے دی ہیں، انسان کو چاہیے اس کا شکر ادا کرے. یہ صلاحیتیں جس نے دی ہیں اس کا شکر ادا کرے اور خود عاجز بن کے رہے. کسی کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب ذرے سے کیا مراد ہے؟ ذرہ چھوٹی سی چونٹی کو کہتے ہیں، یا پھر ذرہ وہ ہوتا ہے سورج کی شعاؤں میں جو چمکتے ہوئے ذرات ہوتے ہیں، اس کو ہم عام طور پہ ذرہ کہتے ہیں. یہ صرف دیوار میں سے کوئی روشن دان ہو، اس میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں غبار کے اندر بعض ذرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے اندر اتنا سا بھی تکبر ہو، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. یہ دیکھ لیجئے کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے. اگر اسی تکبر کی بنا پر وہ اللہ کی اور اس کی باتوں پر ایمان لانے سے انکار کر دے تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. اور اگر اس کا تکبر ایسا ہے کہ وہ مال و دولت یا حسن و جمال یا اپنے علم و فضل کی بنا پر اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے تو وہ اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا. یہ انسان کو سوچ لینا چاہیے. حدیث نمبر 613 حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اچھا پھر تجھے اس کی طاقت ہی نہ ہو. اس کو صرف تکبر نے آپ کی بات ماننے سے روکا تھا. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. اصل بات یہ ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ اللہ کے سامنے تکبر ہے. کھانا ہمیں دائیں ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے. بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں لیفٹی ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے اپنے کام کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے بچوں میں ایسی علامات ہیں تو انہیں ایک بات سکھائیے کہ کھانا لازماً دائیں ہاتھ سے کھانا، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو لہٰذا وہ شیطان کی پیروی نہ کریں بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں. اسی طرح ایک شخص جو تھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تو اس نے تکبر کی وجہ سے کہہ دیا میں نہیں کر سکتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیتا
مشکل اسے پیش آتی تھی، ظاہر عادت نہ ہو تو مشکل پیش تو آتی ہے، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے کہہ دیا میں نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا اچھا پھر تجھے اس کی طاقت ہی نہ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ اوپر لے جاتا بھی تھا تو لے جا نہیں سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے کسی حکم کو جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہوں اور اس کی سزا آپ کو پھر دنیا میں ہی مل جائے۔ حدیث نمبر 615، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے۔ دیکھ لیجئے جنت میں جانے والوں کی خصوصیات کیا ہیں، کمزور مسکین قسم کے لوگ، اور دوزخ میں جانے والوں کی خصوصیات کیا، بڑے جبار اور تکبر کرنے والے لوگ۔ تو لہٰذا اس سے ایک سبق تو آپ کو بڑا سادہ سا ملا کہ تکبر سے انسان دوزخ میں جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ بڑے جابر اور بڑے سرکش ہوتے ہیں یہ لوگ بھی جہنم ہی کا ایندھن ہوں گے اپنے اسی رویے کی وجہ سے۔ اور جنت میں جانے والے لوگ کمزور لوگ، عاجز لوگ، مسکین قسم کے لوگ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ، مجھے مسکین ہی موت دینا، اور مجھے قیامت والے دن زمرۃ المساکین میں اٹھانا، میرا حشر نشر بھی ان کے ساتھ ہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اب ظاہر ہے جنت اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت کن لوگوں پر ہوں گی؟ جو عاجز ہوں گے، تواضع رکھنے والے، مسکین لوگ ہوں گے، یہ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ دوزخ تو میرا عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ کن لوگوں کو دیں گے؟ متکبر اور سرکش قسم کے لوگوں کو، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اب جنت اور دوزخ دونوں بہت بڑی جگہیں ہیں، بہت بڑی جگہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو خود بھریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا جتنا اور 10 گنا مزید عطا فرمائیں گے۔ اندازہ کر لیجئے کہ جو آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے دوزخ سے نکل کے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا جتنا اور 10 دنیا جتنا، یعنی 11 گنا اس دنیا سے 11 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو جنت کی میں نے آپ کو وسعت کی مثال دی ہے، اور دوزخ کا معاملہ یہ ہے کہ دوزخ کو جب یہ سارے لوگ اس میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اے دوزخ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی نہیں، اللہ تعالیٰ ابھی اور لوگوں کو بھی اس میں آنا چاہیے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی اس میں ڈالیں گے، پھر جہنم ساری سمٹ جائے گی، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ جہنم کو اور جنت کو بھرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے اور مخلوق پیدا کر دیں گے جو کہ جنت میں رہے گی۔ باقی ایک بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ متکبرین کا ٹھکانہ تو جہنم ہوا، اور ضعفاء اور مسکین کا ٹھکانہ جنت ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جس کو چاہے گا جہنم میں بھیج دے گا، بلکہ اس کے اپنے اصول ہیں۔ جنت میں جانے والوں کو وہ اعمال صالح کی توفیق دیتا ہے جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں وہ گناہ کی دلدل سے نکل ہی نہیں پاتے، وہ سرکشی، تکبر، زیادتی، ظلم، ان چیزوں میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ موت کا فرشتہ جب تک ان کے پاس آ نہیں جاتا، اور اس طرح جہنم ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہوتا سب کچھ اعمال کے ذریعے ہی ہے، اللہ سارا کچھ میرٹ پر ہی کریں گے۔ حدیث نمبر 616، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھیں گے جو اپنے پاجامے، شلوار یا تہبند وغیرہ کو فخر و غرور سے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے گا۔
ازار اصل میں ایسے لباس کو کہتے ہیں کہ جو انسان نچلے والا جو انسان کا حصہ ہے جسم کا اس کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرے. تو اس میں آپ کی پینٹ بھی آ جائے گی, پاجامہ بھی آ جائے گا, شلوار بھی آ جائے گی, یا کسی نے دھوتی اس کی سادہ ترین شکل استعمال کر لی, یہ سارے قسم کے لباس جو ہیں وہ ازار میں آ جائیں گے. اب جس شخص نے اپنا ازار فخر و غرور کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے تک گھسیٹا, اللہ تعالیٰ اس شخص سے اتنے سخت ناراض ہوں گے کہ قیامت والے دن اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, اس کو غصے کی نظر سے دیکھیں گے, غیظ و غضب سے دیکھیں گے, رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ازار جو ہے مرد حضرات ٹخنوں سے اوپر رکھے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتوں کا جو شلوار ہے یا پاجامہ ہے یا ٹراؤزر ہے اس سے ٹخنے کور ہونے چاہیے, جبکہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا جو ازار ہے, پینٹ, شلوار, پاجامہ یا کوئی اور لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, اس سے ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں, وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. حدیث میں آتا ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ دوزخ میں ہے, جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ دوزخ میں ہے. اس کا ٹخنوں سے نیچے ہونا تکبر کی علامت ہے اور یہ متکبرین کا طریقہ ہے. اسی طرح ایسے لباس جو کہ زمین پر گھسٹتے ہوں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دلہن کے بعض اوقات غرارے زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں, یا آج کل ایک لباس ہوتا ہے جس کی ٹیل پیچھے سے گھسٹ رہی ہوتی ہے زمین پہ, آگے سے تو اونچا ہی ہوتا ہے لیکن پیچھے سے وہ زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا ہے. تو ان ساروں کے بارے میں احتیاط کی جائے. یہ لباس اتنے ہمیں اللہ نے پہننے کی اجازت دی ہے جتنے کے ساتھ ہماری ضرورت ہے. زمین پہ گھسٹنا اللہ کو پسند نہیں, اور تھوڑی وعید نہیں اللہ تعالیٰ نے سنائی, زیادہ وعید سنائی ہے, کیونکہ اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے. حدیث نمبر 617 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام نہ کرے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بوڑھا زانی, جھوٹا بادشاہ اور تکبر کرنے والا فقیر. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جس شخص کا ازار, جس مرد کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا تکبر کی وجہ سے. تو ایک تو یہ شخص ہو گیا. اس کے علاوہ 3 اور لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سخت ناراض ہوں گے. ان سے نہ تو بات کریں گے, نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے, نہ ان کی طرف سے رحمت کی نظر سے دیکھیں گے, بلکہ ان کا حساب کتاب بھی ہوگا تو سخت غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, حساب کتاب ہوگا, لیکن غصے کی نظر سے اللہ دیکھ رہے ہوں گے, غصے کی حالت میں ہی ان کا حساب کتاب لیں گے. اور یہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ بوڑھا زانی. زنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن بڑھاپے میں جب انسان کی خواہشات نسبتاً ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اس وقت بھی جو شخص زنا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج زیادہ بگڑا ہوا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کا دل بالکل خالی ہے. اس لیے بوڑھے زانی کا جو گناہ ہے وہ جوان زانی سے زیادہ بڑا ہے. اس کا مزاج زیادہ بگڑا ہوا ہے اور دوسری بات اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے, تب ہی وہ یہ کام کر رہا ہے. اسی طرح جھوٹ ہر ایک کے لیے حرام ہے, لیکن ایک بادشاہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ زیادہ ہی غلط کام کر رہا ہے, کیونکہ بادشاہ کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہیں, ہر طرح کے وسائل ہیں, اس کے اوپر کسی کا دباؤ بھی نہیں ہوتا. ایک عام آدمی تو کسی دباؤ کی وجہ سے جھوٹ بولنے پر بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے, لیکن ایک بادشاہ جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اگر وہ جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے لوگوں کے مقابلے میں. اسی طرح تکبر کسی کے لیے بھی جائز نہیں, لیکن ایک فقیر اور نادار آدمی اگر وہ بڑا بنے اور تکبر کا اظہار کرے تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ
اس کا مزاج بھی زیادہ بگڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے تکبر کا اظہار ایک مالدار کے تکبر کے اظہار سے زیادہ بری حرکت ہے۔ تو یہ 4 لوگ، ایک وہ شخص جس کا اظہار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو، بوڑھا زانی، اور اسی طرح جھوٹا بادشاہ، ایک بادشاہ جو جھوٹ بولے، اور ایک فقیر جو تکبر کرے، ان 4 لوگوں کو اللہ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ سے کسی رحمت کی امید نہ رکھیں، اللہ سے کسی معافی کی امید نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 618، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، عزت میرا ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے، جو بھی ان میں سے ایک چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ انسان اپنے جسم پر 2 قسم کے لباس پہنتا ہے، ایک اوپر والا جسم کا حصہ اور ایک نیچے والا جسم کا حصہ۔ تو نیچے والے جسم کے حصے کو ازار کہتے ہیں اور اوپر والے حصے کو چادر یا پہناوا، آپ اس کو اردو زبان میں قمیص کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا لباس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قوت، غلبہ، عظمت و کبریائی صرف اللہ کی صفات ہے، وہی بے نیاز ہے، وہی اپنے اندر قادر ہے، وہی تمام قوتوں کا مالک ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ تو لہٰذا اللہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ تکبر کریں، لیکن اللہ کی مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس کی سانس تک لینے کے لیے انسان اللہ کا محتاج ہے، وہ انسان اگر تکبر کرے تو پھر اس کو تو یہ زیبا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک بات میں نہیں، اپنے ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے۔ دیکھیے میں بات کر رہی ہوں، میرے بات کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے پٹھے ہیں، کتنی نبض ہیں جو کام آتی ہیں، میں کتنے معاملات میں اللہ کی محتاج ہوں، ان میں سے ایک جو رگ ہے وہی کام نہ کرے ہم بول نہیں سکتے۔ ہم چلتے ہیں، ہزاروں پٹھے جو ہیں وہ اس میں کام آتے ہیں، ایک پٹھا کام نہ کرے ہم چلنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، اگر ہمارا سانس نیچے نہ جائے تب بھی موت، اور اگر ہمارا نیچے سے اوپر نہ آئے تو تب بھی موت۔ تو جو انسان اتنا محتاج ہے اپنے سانس لینے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے پھرنے میں، اپنا کھانا ہضم کرنے میں، کھانا ہضم کرنے کے بعد اگر وہ کھانا ہمارا پیٹ سے باہر نہ نکلے ہم تب بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور ایک بات میں نہیں ہیں، ہزاروں باتوں میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو تکبر کرنا اسے کیسے زیبا ہے؟ تو تکبر کرنا صرف اللہ کو زیبا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اسے نعمت عطا فرمائے، جو بھی اس پہ رحمت کریں، اسے اللہ نے حسن دیا، اسے اللہ نے مال دیا، اسے اللہ نے صلاحیتیں دی، اسے اللہ نے زندگی دی، اسے اللہ نے شکل دی، اسے اللہ نے عقل دی، وہ ان ساروں پر اللہ کا شکر کرے اور اللہ کے سامنے عاجز رہے۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کا فرما بردار رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے مقابلے میں اکڑ جاتا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کر بیٹھتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقام پہ کھڑا کر رہا ہے۔ اللہ کا حق تھا کہ وہ تکبر کرتا، اور ایک انسان جب تکبر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقام پہ کھڑا کر رہا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہی ٹھکانہ جو شیطان کا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا تھا اور اللہ کا ایک سجدہ اللہ کے حکم پر کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا تھا۔ تو تکبر کا انجام جو ہے وہی ہے جو شیطان کا انجام ہے۔ حدیث نمبر 619، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور اپنی چال میں اتراتا تھا۔ یعنی ایک آدمی بڑے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے اپنے بالوں کو بڑی اچھی کنگھی کی ہوئی تھی، بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھ رہا تھا، اس کی چال میں بھی فخر آ گیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا۔ یہ کون شخص تھا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ قارون ہی کا ذکر ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں۔ قارون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بتایا۔ تو قارون کا اب انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا، زمین پھٹی اور وہ خود بھی اور اس کا تمام مال و اسباب اور اس کا گھر سارا زمین میں چلا گیا، اور وہ قیامت کے دن تک زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ اب اس کی جو سزا ہے وہ یہ نہیں تھی کہ زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ دنس گیا اور معاملہ ختم، نہیں، یتجلجلو کا معنی ہے کہ وہ دنستا چلا جائے گا، یعنی آج سے وہ 3000 سال پہلے فرعون کا دور جو ہے یہ آج سے 3000 سال پہلے کا ہے، تو اس دور میں وہ زمین میں اللہ نے اس کو دنسا دیا۔ اب وہ اس دور سے لے کے اب تک دنستا چلا جا رہا ہے، نیچے 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 اور نیچے اور نیچے، اور وہ قیامت تک دنستا چلا جائے گا۔ یہ تھی اس کے تکبر کی سزا۔ شیطان کے تکبر کی سزا ہم نے قرآن مجید میں پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو یہ قارون کے تکبر کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کے دی کہ ساری دنیا کے لیے وہ عبرت بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مال و اسباب بھی برباد کر دیا، اس کا گھر بھی زمین میں دنسا دیا، اور وہ خود زمین میں نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے، اور اس کی سزا آج تک جاری ہے۔ یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو کوئی آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ جب انسان اچھا لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو خوب سجاتا بناتا ہے، تو اس کے اندر خود پسندی آ جاتی۔ خواتین کو میرا خیال ہے اس کا بڑا تجربہ ہوگا۔ خواتین جب کچھ پہن اوڑھ لیتی ہیں، زیور پہن لیا، میک اپ کر لیا، تو خواتین کی چال ہی بدل جاتی ہے، اپنے آپ کو ہی وہ آئینے میں دیکھ کے تو اپنے آپ کو کوئی اور ہی شے سمجھنے لگ جاتی۔ تو ان باتوں کا خیال کیجئے۔ اللہ نے اگر آپ کو حسن دیا، اللہ نے اگر آپ کو اچھا لباس پہننے کے لیے عطا فرمایا، تو اس کا شکر ادا کیجیے، نہ یہ کہ الٹا آپ تکبر میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ تکبر میں مبتلا ہونا بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم